السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درجہ دوم۔ بچوں اپنی کتاب کھولیے، کتاب میں سبق نمبر 7 اور صفحہ نمبر 27 کھولیے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر حسین۔ تاریخ ڈالی کیا ہے؟ 26 ہے، 26/9/2020۔ آج ہم پڑھیں گے ڈاکٹر ذاکر حسین کے بارے میں۔ تو ڈاکٹر ذاکر حسین کون تھے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین ایک بہت بڑے ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے، تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم پہلے وہ ایک استاد تھے اور جامعہ ملیہ ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کون تھے؟ یہ ایک استاد تھے اور وہ پہلے ایک جامعہ ملیہ کے مدرسے میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ کیونکہ انہیں بچوں سے بہت محبت تھی، بچوں کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور ان کو اچھا انسان بنانا چاہتے تھے۔ تعلیم و تربیت سے انسان اچھا بنتا ہے نا، تو وہ ڈاکٹر ذاکر حسین جو تھے وہ انسان سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہیں اچھی تعلیم اور تربیت کے ذریعے سچا اور اچھا انسان بنانا چاہتے تھے۔ تو پہلے کیا تھے؟ ایک استاد تھے، پڑھ لکھ کے اچھے استاد بنے تھے اور انہوں نے جامعہ ملیہ میں مدرسے میں بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ انہیں بچوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ اپنے کام کرنے کو بہت پسند کرتے تھے، کام کو عبادت کہتے تھے۔ اور پھر بعد میں وہ کیا بنے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین بعد میں وہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ پہلے دیکھیے 8 فروری 1887 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا پورا نام کیا تھا؟ ذاکر حسین خان، اور وہ پیدا ہوئے تھے حیدرآباد میں 8 فروری 1887 کو۔ بہت ذہین تھے، وہ بہت اچھی تقریریں کرتے تھے اور ان کو کیا چیز زیادہ پسند تھی؟ گلاب کا پھول اور آم بہت پسند تھا۔ وہ پرندوں اور جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے مگر سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کرتے تھے۔ تو بچوں کی تعلیم و تربیت کے ذریعے اچھا انسان بنانا چاہتے تھے۔ ان کو صفائی بہت پسند تھی، وہ صفائی پسند تھے۔ اگر بچے کہیں کاغذ پھاڑ کے پھینک دیتے تھے تو وہ ان سے نہیں کہتے تھے کہ وہ خود اٹھا کے پھینک دیتے، تو بچے خود شرمندہ ہو جاتے تھے۔ وہ خود صفائی سمجھتے تھے کہ صفائی کی بہت اہمیت ہے، اس لیے وہ بھی کاغذ کو پھاڑتے بھی تھے تو اس کو کوڑے دان میں ڈالتے تھے۔ اسی طرح وہ ہاسٹل میں کہیں گئے یا کہیں بھی جاتے تھے، دیکھتے تھے وہ گندا ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کی صفائی کرو، خود جھاڑو اٹھا کے صفائی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو بچے خود ہی شرمندہ ہو کے خود صفائی پسند کرتے تھے۔ تب ان کے بارے میں پڑھیے۔ سبق 7 ڈاکٹر ذاکر حسین۔ سبق 7 ڈاکٹر ذاکر حسین کون تھے؟ سبق 7 ڈاکٹر کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ سبق 7 میں ڈاکٹر ذاکر حسین کے بارے میں پڑھیے۔ دیکھیے یہ مشکل الفاظ ہیں۔ اہمیت، تعلیم، تقریر، جمہوریہ، ذہین، نصیحت۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا پورا نام ذاکر حسین خان تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا پورا نام ذاکر حسین خان تھا۔ وہ 8 فروری 1887 کو، دیکھیے 1887 اردو کی گنتی ادھر سے نہیں ادھر سے لکھی جاتی ہے نا، ادھر سے پڑھی جاتی، تو 1887 پڑھیں گے۔ دیکھیے عیسوی، حمزہ کا مطلب ہوا عیسوی۔ 1800 یعنی 18 کو 18 کہیں گے، 87 87۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا پورا نام ذاکر حسین خان تھا۔ اب یہ دیکھیے کیا لگا ہے؟ کامل وقفہ۔ پھر اگلا سینٹنس پڑھیے۔ وہ 8 فروری 1887 عیسوی کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ حیدرآباد میں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، یعنی ان کا ذہن بہت تیز تھا۔ وہ بچپن ہی سے ڈاکٹر ذاکر حسین جو تھے بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔
وہ بڑی اچھی اچھی تقریر کرتے تھے۔ وہ بڑی اچھی تقریر کرتے تھے۔ ان کو گلاب کا پھول اور آم بہت پسند تھے۔ جیسے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پھول پسند ہوتا ہے، کسی کوئی پھل پسند ہوتا ہے، تو ان کا پسندیدہ پھول کون سا تھا؟ گلاب۔ اور پھلوں میں کیا پسند کرتے تھے؟ آم۔ وہ پرندوں اور جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے صدر جمہوریہ بنے۔ ابتدا میں وہ ایک استاد تھے۔ ابتدا یعنی شروع میں وہ ایک استاد تھے۔ وہ جامعہ ملیہ کے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ انہیں بچوں سے بہت محبت تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، یعنی بچوں کے ساتھ بہت ایک دم مل جاتے تھے۔ دوستوں کی طرح کھیلتے بھی تھے اور بیٹھ کے کھاتے پیتے بھی تھے۔ وہ بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اب دوسرا پیرا پڑھیے۔ ذاکر صاحب علم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن اس سے زیادہ وہ انسان سے محبت کرتے تھے۔ ذاکر صاحب کہے تھے علم سے بے پناہ بہت محبت کرتے تھے، اور اس سے زیادہ وہ کس سے محبت کرتے؟ انسانوں سے۔ اچھی تعلیم و تربیت کے ذریعے وہ انہیں سچا اور اچھا انسان بنانا چاہتے تھے۔ ان کے مدرسے میں کسی جماعت کے بچے، یعنی کسی درجے کے بچے، کسی بھی کلاس کے بچے اگر کبھی کاغذ پھینک دیتے تھے تو ذاکر صاحب کسی بچے سے نہ کہہ کر خود سارے کاغذ اٹھا کر جمع کر لیتے اور انہیں کوڑے دان میں ڈال دیتے۔ پھر یہ دیکھیے کامل وقفہ۔ اس سے بچوں کو معلوم ہو گیا، اس سے بچوں کیا معلوم ہے؟ اس سے بچوں کو معلوم ہو گیا کہ صفائی کی کیا اہمیت ہے، اور پھر بچے کوڑے کو کوڑے دان میں ہی ڈالنے لگے۔ اب دیکھیے ان سے کہا نہیں کہ کوڑا اٹھاؤ، انہیں نے اپنے آپ کوڑا سب سمیٹ کے کوڑے دان میں ڈال دیا، تو بچوں نے سمجھا کہ ہاں صفائی کی بہت اہمیت ہے، ہمیں بھی صفائی رکھنا چاہیے۔ تو پھر کیا کرنے لگے؟ وہ لوگ بھی کوڑا بھی ڈال کے کوڑے دان میں ڈالنے لگے۔ ایک مرتبہ ذاکر صاحب کسی ہاسٹل کے کمرے میں گئے تو دیکھا وہاں بہت گندگی تھی۔ انہوں نے جھاڑو اٹھا کر کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ جو لڑکے کمرے میں رہتے تھے وہ شرمندہ ہوئے۔ اب ہاسٹل کیا ہوتا ہے؟ ہاسٹل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر بچے پڑھنے آتے ہیں، رہتے ہیں، وہیں پڑھتے ہیں۔ اور وہ شرمندہ ہوئے۔ کیا ہوا؟ ایک بار وہ کسی ہاسٹل گئے، وہاں دیکھا بہت گندگی تھی، تو انہوں نے جھاڑو اٹھائی اور کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ تو جو لڑکے اس کمرے میں رہتے تھے وہ بہت شرمندہ ہوئے، اور پھر صفائی پیج پلٹیے صفحہ نمبر 28۔ یہ آپ نے پڑھا صفحہ نمبر 27، اب صفحہ نمبر 28 کو کھولیے، اس میں پر دیکھیے کی طرف دھیان دینے لگے۔ ذاکر صاحب کی زندگی کے ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو نصیحت دینے سے اچھا ہے کہ اس کام کو خود کر کے دکھاؤ۔ ذاکر صاحب نے بچوں کے لیے دلچسپ کہانیاں بھی لکھی۔ وہ مصنف بھی تھے، کہانیاں بھی لکھتے تھے، تو انہوں نے بچوں کے لیے کیا لکھی؟ بہت ساری کہانیاں بھی لکھی، اچھی اچھی، جس میں بچوں کا دل لگا، ایسی کہانیاں۔ انہوں نے تعلیم میں ہاتھ کے کام یعنی دستکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے بہت ساری کہانیاں لکھی اچھی اچھی، اور بچوں کو تعلیم دیتے، تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے کہ ہاتھ سے کام کرنے کو اہمیت پر بھی زور دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کام کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔
ایک کام کو یہ نہیں کہ کام ہے کر لو بس، نہیں، کام کو بہت اچھے ڈھنگ سے کرنا چاہیے، یہ کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے، تو اسی کام کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جو بھی کام ہو اسے دل لگا کر شوق اور محنت سے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کام ہے کام کر دیا ختم ہو گیا، نہیں، اس کو شوق اور لگن سے کرو گے تبھی کام اچھا ہوگا۔ صدر بننے سے پہلے ہندوستان کے وزیر تعلیم اور بہار کے گورنر بھی رہے ہیں۔ صدر بننے سے پہلے کیا تھے؟ وزیر تعلیم تھے، ہندوستان کے وزیر تعلیم اور بہار کے گورنر بھی رہے ہیں۔ ابتدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شروع۔ ذہین معنی عقل مند۔ چلیے ایک بار اور پڑھتے ہیں، پھر سے شروع کریے۔ سبق نمبر 7، سبق کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا پورا نام ذاکر حسین خان تھا۔ وہ 8 فروری 1887 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، یعنی بچپن ہی سے بہت عقل مند اور سمجھدار تھے۔ وہ بڑی اچھی تقریر کرتے تھے۔ ان کو گلاب کا پھول اور آم بہت پسند تھے۔ وہ پرندوں اور جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے۔ سیکنڈ پیرا، ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے صدر جمہوریہ بنے۔ ابتدا میں وہ ایک استاد تھے، یعنی شروع میں وہ جامعہ ملیہ کے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ انہیں بچوں سے بہت محبت تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اب دیکھیے جہاں وہ کام وقفہ ہوتا ہے وہاں ذرا سا ٹھہر جاتے ہیں۔ اب تیسرا پیراگراف پڑھیے۔ ذاکر صاحب علم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن اس سے زیادہ وہ انسان سے محبت کرتے تھے۔ اچھی تعلیم و تربیت کے ذریعے وہ انہیں سچا اور اچھا انسان بنانا چاہتے تھے۔ ان کے مدرسے میں کسی جماعت کے بچے اگر کبھی کاغذ پھینک دیتے تھے تو ذاکر صاحب کسی بچے سے نہ کہہ کر خود سارے کاغذ اٹھا کر جمع کر لیتے تھے، یعنی اکٹھا کر لیتے تھے، انہیں کوڑے دان میں ڈال دیتے تھے، یعنی ڈسٹ بن میں۔ اس عمل سے بچوں کو معلوم ہو گیا کہ صفائی کی کیا اہمیت ہے، اور پھر بچے کوڑے کو کوڑے دان میں ڈالنے لگے۔ ایک مرتبہ ذاکر صاحب کسی ہاسٹل کے کمرے میں گئے تو دیکھا وہاں بہت گندگی تھی۔ انہوں نے جھاڑو اٹھا کر کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ جو لڑکے کمرے میں رہتے تھے وہ شرمندہ ہوئے اور پھر صفائی کی طرف دھیان دینے لگے۔ ذاکر صاحب کی زندگی کے ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو نصیحت دینے سے اچھا ہے کہ اس کام کو خود کر کے دکھاؤ۔ اچھا ہے کہ وہ اس کام کو خود کر کے دکھاؤ۔ پھر لاسٹ پیرا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے بچوں کے لیے دلچسپ کہانیاں بھی لکھیں۔ انہوں نے تعلیم میں
ہاتھ کے کام یعنی دستکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کام کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جو کام بھی ہو جو بھی کام ہو اسے دل لگا کر شوق اور محنت سے کرنا چاہیے۔ صدر بننے سے پہلے وہ ہندوستان کے وزیر تعلیم اور بہار کے گورنر بھی رہے۔ اب یہ ہو گیا پورا آپ کا سبق۔ کئی بار پڑھیں گے؟ 5 بار 10 بار، بار بار پڑھیے، ہر حرف کو بار بار پڑھیے تاکہ آپ کو پڑھنا اچھے سے آ جائے، اور دیکھیے اسپیلنگ میں کیا کیا ہے اس کو لکھنا بھی آ جائے۔ اور یہ ایک بات بتائیے کہ آپ لوگ کام پورا کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ کاپیوں میں کیوں نہیں لکھ رہے ہیں؟ ہاف ایئرلی کا کسی نے بھی کاپیوں میں کام نہیں کرا ہوا، بس ایسے ہی اٹھا کے کاپیاں دے دی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کاپی میں کام کریں گے تو اس کے 10 نمبر جڑیں گے آپ کے، اس لیے کام پورا کر کے کاپیاں بھیجیے تاکہ آپ کو نمبر ملے، ورنہ امتحانوں میں وہ نمبر نہیں جڑیں گے، آپ کے 10 نمبر ایسے ہی کم ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کاپیوں میں کام ضرور کریے، کاپیاں جب کام پورا کر کے کاپیاں اسکول بھیجیے تاکہ وہ آپ کی کاپیاں چیک ہو جائیں، نہیں تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے امتحانوں میں۔ اس کے 10 نمبر کاپیوں کے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب کام پورا ہونا چاہیے سب کا، جتنا ہم نے کام پورا کروایا سب پورا کام کاپی میں کر کے تب بھیجیے گا، ایسے ہی کاپی اٹھا کے مت بھیجا کریے۔ اور کاپیاں صاف ہونا چاہیے، اوپر ہیڈنگ پڑھی ہو کہ سفید فرسٹ یونٹ ٹیسٹ ہے کہ سیکنڈ یونٹ ٹیسٹ ہے کہ ہاف ایئرلی ہے، اور کس ڈیٹ میں کیا کام کرایا گیا، اور یہ کیا ہے، الفاظ معنی مشکل الفاظ ہیں یا یہ سوال جواب ہے۔ اور جو کتاب میں کروانے کا وہ کتاب میں کریے، تو کتابیں بھی بھیجیے چیک کرنے کو۔ اب کریں گے نا سب بچے اپنا اپنا کام پورا کر کے بھیجیے گا، تبھی آپ کو نمبر ملیں گے، نہیں تو نمبر 0 مل جائے گا، سمجھ لیجیے۔ چلیے اللہ حافظ۔